السلام علیکم ورحمۃ اللہ حامد و مصلی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ ناظرین گرامی، آج کے اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم موضوعات پر میں بحث کروں گا، اور یہ موضوع اور یہ باب بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، بالخصوص ہم مسلمانوں کے لیے طہارت کے سلسلے میں، جس میں ہم چند غلطیاں کرتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھتے ہوئے اس کو ہم کچھ اس پر توجہ اور دھیان نہیں دیتے ہیں۔ چلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو اس ویڈیو کا ہمارا موضوع اور ٹاپک ہے وہ ہے قضاء حاجت کا بیان۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب قضاء حاجت کے لیے ہم کسی دور خالی میدان میں جائیں، کسی خالی جگہ قضاء حاجت کے لیے جائیں، ٹوائلٹ روم نہ جائیں، تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ یہی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ ہم بہت دور چلے جائیں تاکہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، لوگ دیکھ نہ پائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کھلے میدان میں جائیں تو زمین سے قریب ہونے سے پہلے ہم اپنے کپڑے کو نہ اٹھائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے قضاء حاجت کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کا کوئی شخص پیشاب یا پاخانہ کے لیے بیٹھے تو وہ دو آدمی آپس میں گفتگو نہ کریں۔ ہمارے سماج و معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، پیشاب کرنے کے لیے راستے کے کنارے پر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں سے موبائلوں پر یا آمنے سامنے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پیشاب کر رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی نے گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، فلم یرد علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سلام کے جواب کو نہیں دیا۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی، لیکن آپ سلام کے جواب پیشاب کرتے بیٹھے نہیں دیے، تو ہم عام گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ جب سلام کا جواب نہیں دے سکتے ہیں تو بقیہ جو عام گفتگو ہیں تو اس کو ہم کیسے اس کو انجام دے سکتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں قضاء حاجت یعنی پیشاب پاخانے بیٹھ کر کے دوران قضاء حاجت ہم کسی سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اور آپ کے منع کردہ فعل ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں سے بہت سارا شخص جب وہ غسل خانہ جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے تو عام طور پر انہیں پیشاب آتی ہے یا پیشاب لگتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اسی جگہ میں بیٹھ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میرے بھائیو، یہ شریعت مطہرہ کی تعلیم نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کی جو جگہ مخصوص بنایا گیا ہے قضاء حاجت کے لیے، آپ وہاں جا کر کے اس چیز کو ضرورت کو پوری کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول فی مغتسلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ ہمیں سے بہت سارا شخص ایسے کام کو انجام دیتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں کی طرف دھیان دینی چاہیے اور آئندہ سے اس ویڈیو کو سن کر کے اور یہ باتیں جان کر کے ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ہمیں غسل خانہ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی جانور کے بل میں پیشاب کرنا کیسا ہے؟ عام طور پر عمومی طور پر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ کسی کھلے میدان میں ہوتے ہیں یا سڑک کے کنارے ہوتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں، تو لوگ جو پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کسی جانور کے بل بنا ہوا ہو، سوراخ بنا ہوا ہو، گڑھے بنا ہوا ہو، تو اس میں عام طور میں وہ بیٹھ کر کے اس میں پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جانور کے بل پر بھی سوراخ پر بھی بیٹھ کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ تو یہ بتلائے گئے ہیں اس وجہ سے کہ جب تم کسی سوراخ میں بیٹھ کر کے تم پیشاب کرو گے تو ہو سکے وہ جانور، وہ کیڑا، وہ مکوڑا اس سوراخ کے اندر رہیں، اور جب تم پیشاب کرو تو اس کے قطرہ جا کر کے اسے ٹچ ہو اور وہ باہر نکل کے تمہیں کاٹ لے، جس سے تم نقصان میں پڑ جاؤ گے، تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث کے اندر اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں،
حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبالا فی الجحری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی بھی جانور کے بل میں یعنی گڑھے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کیا کھڑے پانی میں پیشاب کرنا جائز ہے یا نہیں۔ ہمیں سے بہت سارے بھائی یہ کرتے ہیں کہ جہاں کوئی گڑھے میں پانی جمع ہوا ہو، چاہے تالاب کے شکل میں ہو یا چھوٹا موٹا گڑھا ہو، اور اس میں پانی ٹھہرا ہوا ہو، جاری پانی نہ ہو، تو اس میں لوگ جا کر کے پیشاب کر دیتے ہیں۔ تو کیا کھڑے پانی میں یا تالاب میں جمع ہوا پانی میں پیشاب کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں جو حدیث ملتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہو بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبال فی الماء الراکد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی پر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو آج کے بعد ہمیں یہ چیز دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور اگر ہمارے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو کھڑے پانی میں یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرتے ہیں، تو اسے بچنا چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات اس پانی میں جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو کوئی جانور آتا ہے، کوئی انسان آتا ہے جو کھیت کھلیان میں ہوتے ہیں، پانی نہیں ملتے تو اس پانی سے وہ ہو سکے وضو بنائیں، کوئی جانور اسے پیاس لگے تو وہ اپنی پیاس کو بجھائے، لہٰذا ہمیں کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے رکنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منع کردہ حدیث بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے کیا جاری پانی میں بھی پیشاب کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جاری پانی میں پیشاب کرنے سے کسی صحیح حدیث میں منع نہیں ہے کہ جو پانی چلتا ہوا ہو، بہتا ہوا ہو، کہ اس پانی میں پیشاب کرنا چاہیے یا نہیں، تو کسی صحیح حدیث سے منع نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، پہلی بات کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی خشک جگہ پر کے اپنی قضاء حاجت پوری کر کے آئیں، لیکن بسا اوقات اگر ہمارا جاری پانی میں جیسے ندی میں جیسے ہم نہانے جاتے ہیں یا کسی اور کام کے لیے جاتے ہیں تو اس میں پیشاب آ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ چیزیں اپنی ضروری چیزیں ہمیں اپنی ضرورت کی جگہ پر پوری کرنی چاہیے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، اور یہ بہت اہمیت کے حامل ہے، کیا کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا جائز ہے یا نہیں۔ جیسا کہ آج بطور بہت سارے لوگ جو ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں، یا بسا اوقات لوگ جب ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں، بسوں میں، یا اسٹیشن جاتے ہیں، تو دیکھے ہوں گے آپ کہ اس جگہ بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کے جو انتظام بنا ہوا نہیں رہتا ہے، تو بسا اوقات لوگ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو کیا ایک انسان بغیر کسی مجبوری، چاہے مجبوری ہو یا مجبوری نہ ہو، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آئیے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ پیشاب کی جو چھینٹیں ہیں وہ انسان کے بدن میں نہ آئے، وہ ان کے کپڑے میں نہ پڑے، اس کے چھینٹوں سے بچنے کا ممکن ہو، اسے بچاؤ ممکن ہو، تو ایک انسان کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ آئیے اس سلسلے میں 3 دلیل کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کوڑے کرکٹ کی جگہ آئے، یعنی لوگ جہاں گندگیاں پھینکتے تھے، کچڑا پھینکتے تھے، اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ کے رسول فبال قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے۔ اور یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری حدیث نمبر 224 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 273 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رأیت عبداللہ ابن عمر یبول قائما، میں نے عبداللہ ابن عمر کو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث آپ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا کے اندر ذکر کی ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری دلیل کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھے، فجاء عربی، ایک دیہاتی آدمی آیا، فقام یبول فی المسجد، تو اس دیہاتی آ کر کے مسجد میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، تو صحابہ کرام اس کو جھڑکی لینے کے لیے اس کی طرف پلکیں جھپٹے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا صحابہ کرام کو، اسے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے دیا، اور بعد میں نہ اسے ڈانٹا نہ پھٹکارا، پھر صحابہ کرام کو 1 بالٹی پانی لانے کا حکم دیا اور اس پیشاب پر بہا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے، ان مندرجہ ذیل روایتوں سے،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے ہیں، اور اس دیہاتی جو مسجد میں آ کر کے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں انہیں ڈانٹا بھی نہیں اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا نہیں چاہیے۔ لہٰذا زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ایک انسان کو کھڑے ہو کر کے اگر مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا جائز ہے، اور اگر مجبوری نہ ہو تو بھی جائز ہے، حدیث کے اندر منع نہیں ہے۔ لیکن زیادہ بہتر اور راجح بات یہی ہے کہ انسان کو بیٹھ کر کے پیشاب کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں حضرت امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو قول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر کے اور بیٹھ کر کے دونوں طرح پیشاب کرنا جائز ہے اور درست ہے، مگر ہر طریقہ یہ سنت ہے، لیکن کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ زیادہ کراہت اور مکروہ ہے، کیونکہ ایک انسان جب کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے تو ان کی پیشاب کے نالیاں میں پیشاب باقی رہ جاتا ہے، جو ان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات ان کے چھینٹوں سے بھی بچنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ضروری زیادہ راجح بات یہی ہے کہ وہ بیٹھ کر کے پیشاب کرے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن اگر کھڑے ہو کر کے پیشاب کر دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کے بارے میں کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے۔ اور جن روایتوں میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی ممانعت آئی ہے، منع کی حدیث آئی ہیں، وہ تمام روایتیں ضعیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔